الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ تین دعاؤں کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے فضائل، ان کے فوائد، ان کی برکات، ان کی کرامات، ان کے کمالات کا استحضار یعنی تصور دھیان ہو ان تین دعاؤں میں۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب نے ان تین دعاؤں پہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو، ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو
وحدانیت اور عہد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ عہد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ، ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ یہ آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے، سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟
अपना मिठास है, इसी तरह सूरत इखलास चाशनी है, जायका है। आप ये बताएं मुझे, जितनी भी चीजें होती हैं उनमें जिन चीजों में आपने मीठा डालना होता है, अगर उन चीजों को सब कुछ कर ले और मीठा ना डाले, मीठा ना डाले, तो मीठा ही उसके जायके को बनाता है। सूरत इखलास मिठास है आपके सारे दस्तरखान का। रूहानी दस्तरखान जितने भी हैं उनका सूरत इखलास मिठास है, मिठास है। कितने वाकयात और रिवायात ऐसी हैं कि सूरत इखलास कब्र के करीब पढ़ी, साहिब कब्र ने कहा कि आपका जो हदिया भेजा हुआ है हमारे यहाँ इतना महबूब है कि हम सारे उसको तकसीम कर रहे हैं। और कितने वाकयात हैं कि 70 साल पहले कोई अल्लाह वाले आए थे, उन्होंने आके हमारी कब्र में 17 बार या 21 बार मुख्तलिफ रिवायात सूरत इखलास पढ़ के हदिया किया। आज 70 साल हो गए, उस हदिये की बरकतों को बांटते 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 वो खत्म नहीं हो रहा, वो खत्म नहीं हो रहा। ये वो चीज है जो कब्र वालों के सामने खुलती है, हमारे सामने नहीं खुलेगी। मेरी आंख बंद थी जब तलक वह नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाबता के ख्याल था। ये जिंदगी ख्वाब ख्याल बन जाएगी, जैसे बचपना ख्वाब ख्याल बन जाता है। एहसास होता है मैं ऐसा था, ये करता था, फिर ये जिंदगी ख्वाब ख्याल बन के सूरत इखलास तस्बीह खाने का ये क़याम। ये तस्बीह खाने के क़याम में अगर अंदर की तबीयत की नागवारी आती है, कहते निकल यहाँ से, इसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना और फिर यहाँ रह के अल्लाह के लिए अपने वक्त को ज़ाय न करना और हर अमल में ऐसे जुड़ के बैठना कि जैसे मैं नया आया हूँ, आज तक मुझे पता नहीं, ऐसे कान दे के, ऐसे आंख दे के, ऐसे तवज्जो से बैठना। ये मजालिस आखिरी वक्त में काम आएंगी। हाँ, आखिरी वक्त में काम आएंगे। और मैं कि जो बंदा नेक महफिल में बैठता है, आखिरी वक्त में वो नेक महफिल, आखिरी लम्हों में वो नेक महफिल उसकी आंखों के सामने लाई जाएगी। एक जिसको दोस्त रखता है, छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में दाखिल करते जाए, छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में शामिल करते जाए, न भूले, पुख्ता कर ले, आदत बना ले। अब बंदिश तोड़ अमल है हमारा, उंगलियां उंगलियों में डाल के तसव्वुर करेंगे, मौला जिंदगी कोई ऐसी ही जकड़ी हुई है, मेरा दिल भी जकड़ा हुआ है, मेरा दिल भी, मेरा मन भी, और मेरी जिंदगी भी ऐसी जकड़ी हुई है, ऐसी ही जकड़ी हुई है। और मौला तेरा नाम ही इन जंजीरों को तोड़ सकता है। मैंने जिंदगी में बड़े जतन किए हैं, मेरी जिंदगी में रिस्क, सेहत, ईमान, इखलास, अखलाक, औलाद, बरकत, आफियत, सब कुछ जकड़ा, सब कुछ बंधा हुआ है, जिसे मैं बंदिश भी कहता हूँ, जादू भी कहता हूँ, ये सब जकड़न है। ऐ सखी आका, तेरे नाम से ही सब कुछ खुल सकता है। अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद,
اللہم حامیم عین سین قاف، آمین۔ پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مراقبے کی مشق کیا کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، مراقبے کی مشق کیا کریں۔ اور تھوڑا سا تصور ہلکا سا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کی مشق کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں مراقبے کی۔ ابھی بیٹھ کے سلطان الاذکار ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا، اور پھر میرے ساتھ تسبیح اور ٹافیاں اور کھجوریں پڑھی ہیں، ان پہ دم ہوگا۔ بہت دل کی گہرائیوں سے، بہت جذبے سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے۔ صلی ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔